السلام علیکم بھئی، آج جو لفظ آپ کے سامنے لائے ہیں وہ ہے مار۔ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ اس کے بڑے سادہ سے کوئی ایک ہی معنی ہوں گے، لیکن مار کے بڑے متفرق قسم کے معنی ہیں۔ مار کا ایک مطلب تو پٹائی، ضرب، چوٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی بہت مار پڑی، اس جھگڑے میں دوسرے انسان کو بہت مار پڑی، وہ جو کشتی ہو رہی تھی اس میں ایک پہلوان کو بہت مار پڑی۔ ایک مار کا مطلب ہوتا ہے غضب، عذاب، یعنی تم پر خدا کی مار، یا اس پر خدا کی مار ہو، اس نے جتنے ظلم کیے ہیں اس پر خدا کی مار ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا عذاب نازل ہو اس پر۔ مار کا ایک مطلب ہوتا ہے گھاٹا اور نقصان، یعنی اس کاروبار میں بھئی بہت مار پڑی مجھے، یعنی میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن مار کا ایک مطلب سانپ، افی اور ناگ بھی ہوتا ہے، یعنی مار کا ایک مطلب سانپ بھی ہے۔ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے: زلف بکھرا کر وہ جب سوئے بازار چلے، غل مچا شور اٹھا مار چلے مار چلے۔ اب ایک تو اس شعر کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے محبوب زلفوں کو کھول کر گزرے تو لوگوں کے دل پہ لگا کہ کیا چوٹ لگی ہے دل پر، دل کو بڑا درد پہنچا ہے، کیا کیا خوبصورت لگ رہا ہے محبوب ہمارا۔ لیکن چونکہ زلف کالی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، پیچ دار ہوتی ہے، تو اس کو شاعر نے سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ غل مچا شور اٹھا مار چلے مار چلے، زلف بکھرا کر وہ جب سوئے بازار چلے، غل مچا شور اٹھا مار چلے مار چلے۔ تو مار کے جتنے معنی ابھی ہم نے سیکھے، اس میں سے ایک ضرب، چوٹ، پٹائی، دوسرا عذاب، غضب، تیسرا نقصان، گھاٹا، چوتھا یہ بھی ہے کہ وہ زمین جو دھان کے قابل ہو، یہ ان معنوں میں بھی آتا ہے۔ اور ایک سانپ ہے، ایک معنی ہے سانپ، افی، ناگ۔ تو یہ تھا لفظ مار اور اس کے معنی۔ کل ایک نئے لفظ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔